الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق۔ قربان جاؤں، ایک عورت بتوں کی پوجا کرتی تھی، اس کا لباس پھٹ گیا۔ غربت کے سبب اس کے بیٹے نے کہا، اماں میں چچا کے پاس جا کر تیرے لیے کپڑے مانگ کر لاتا ہوں۔ ماں نے اسے روکا کہ نہ جانا۔ اس نے کہا، ماں تیرے بدن پر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا۔ وہ چچا کے پاس گیا، اس نے دھتکار دیا۔ ماں نے کہا، میں نے منع کیا تھا۔ بیٹے نے کہا، ماں تیرے بدن کا لباس پھٹ گیا، جگہ جگہ سے تیرا جسم نظر آ رہا، میں اس لیے چچا کے پاس گیا۔ لیکن جو رویہ اس نے اختیار کیا تو وہ واپس روتا ہوا آ رہا تھا۔ راستے میں کسی نے پوچھا، کیا ہوا، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا، چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے، لیکن اس نے رلا کر واپس بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے کہا، جا، صحن حرم میں ایک محمد نامی شخص بیٹھا ہوا ہے، اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو مجھے امید ہے کہ تمہیں نا امید نہیں کرے گا، لیکن سن لے، اس کا دین کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کے پاس آیا اور کہا، آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی؟ ماں نے کہا، بیٹا ان کے پاس نہ جانا، سنا ہے جو ان کے پاس جاتا ہے، سنا ہے ان سے ملے وہ دین چھین لیتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ماں میں بتوں کا وفادار ہوں گا۔ وہ مکہ میں داخل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سین حرم ہوئے تھے، چادر اوڑھے۔ وہ لڑکا کہنے لگا، میں پہلے ہی آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، میری ماں بے لباس ہے، میں آپ سے لباس لینے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر رحمت اتار کر اس کے کندھے پر ڈال دی۔ وہ واپس آ گیا اور ماں کو چادر دی۔ ماں نے کہا، بیٹا اس نے اپنا دین تو تجھے نہیں دیا؟ کہا، نہیں ماں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تیرا دین نہیں مانوں گا۔ ماں کہنے لگی، بیٹا اس کا دین ماننا چاہیے۔ سبحان اللہ، جس نے رحمت کی چادر اتار کر دے دی۔ اللہ اکبر۔ تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ قربان جاؤں، ایک بوڑھی عورت جو گھر کا سامان باندھ کر دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے سنا ہوا تھا کہ مکے میں ایک جادوگر آیا ہے، جس سے بھی ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھی دین چھین لے۔ گھر کے دروازے پر سامان باندھ کر بیٹھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گزرے۔ آپ نے دیکھا، اس نے دیکھا تو کہا، بھتیجے یہ سامان میرے کندھے پر رکھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بوڑھی تو کمزور ہے، سامان وزنی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کہو تو میں نہ چھوڑاؤں جدھر تک کہتی ہو۔ اس نے کہا، اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ بڑھیا کے ساتھ باتیں کرتے جا رہے، پوچھا، کیوں جا رہی ہو؟ کہنے لگی، سنا ہے ادھر ایک جادوگر آیا ہے جو لوگوں کا دھرم چھین لیتا ہے، دین چھین لیتا ہے۔ میں نے ساری عمر بتوں کی پوجا کی ہے، میرے باؤ اجداد نے بتوں سے وفا کی ہے، میں چاہتی ہوں یہ دین ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، آخر شہر میں رہتی ہوں، کہیں مل نہ جائے۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ کہا، اس کا سامان نہیں پھینک دیا بلکہ اس کا سامان اٹھایا اور اس کی جگہ تک پہنچا دیا۔ جب واپس آنے لگے، اس نے کہا، بیٹے اپنا نام تو بتا، لوگ کہیں گے مکہ کیوں چھوڑا؟ میں ان کو بتاؤں گی، ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ وہاں ایک نوجوان ہے، لوگ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر مکہ کو، لیکن میں تیرا بھی بتاؤں گی، تیرے قصیدے پڑھوں گی۔ قربان جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور کہا، بڑھیا جس جادوگر کے خوف سے مکہ چھوڑ آئی وہ میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا، سچ سے آپ ہی محمد ہیں؟ تو پھر آپ کا جادو مجھ پر چل گیا۔ قربان جاؤں، لوگوں کی خدمت کرتے آپ